قریشی ٹی وی کے ناظرین، میں ہوں فرحان قریشی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اہرام مصر انسانی تاریخ کا 7000 سال پرانا معمہ ہے جو کہ نہ کبھی سلجھ سکے گا اور نہ ہی کبھی سوالوں کا جواب مل سکے گا کہ ان عظیم مقبروں کو کس نے اور کیوں کر تعمیر کیا۔ دوستو، آج جب انسان جدید سائنس کو ہاتھ میں لے کر کائنات کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی روئے زمین پر نہیں جو کہ اہرام بنا سکے۔ کیوپس، دوستو، سب سے بڑا اہرام رکھنے والا فرعون کیوپس، اس میں 100 ٹن وزنی پتھر اس طرح سے جڑے ہیں جو کہ درمیان میں جوڑ کو تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس کی بلندی 485 فٹ بیان ہوتی ہے اور یہ 13 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا وزن 65 لاکھ ٹن بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی تمام عقل و سائنس ان تمام سوالات کے بعد دم توڑ دیتی ہے کہ پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ بلاکس یا اینٹیں کس طرح کاٹی گئیں اور کتنے مزدور تھے جنہوں نے اس دور میں یہ کام کیا۔ تب نہ ہی تو کوئی دھماکہ خیز مواد تھا، نہ ہی ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی جدید ہتھیار۔ ٹانیں کیسے توڑی گئیں اور پھر یہ بھاری بھرکم پتھر جس جگہ تعمیر ہے اس جگہ پر کس طرح لائے گئے اور کس نے اسے ڈیزائن کیا؟ لیکن ایک اندازے کے مطابق اگر ہر روز 10 پتھر لگائے گئے تو صرف ایک اہرام کی تعمیر صرف 680 سالوں میں مکمل ہوتی ہے، اور اگر ہر روز 100 پتھر لگائے گئے تو اس کی تعمیر 70 سالوں میں ہوتی۔ دوستو، دریائے نیل کے کنارے موجود ان اہراموں کی مثلث شکل کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ جو بھی چیز مثلث کی شکل میں آئے گی اس پر مقناطیسی لہریں مرکوز ہو جائیں گی جو کہ اسی اہرام کی شکل میں ہوں گی، جس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی چیز گلنے سڑنے کے لائق نہیں رہے گی۔ شاید اسی لیے مصر کے فرعونوں نے حنوط شدہ لاشوں کو بوسیدہ ہونے سے بچانے کے لیے ان مقبروں کو اہرام کی شکل دی، اور قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مردہ جسم میں مسالے اور خوشبوئیں بھر کے انہیں محفوظ کرنے کی ذمہ داری انودس دیوتا کی تھی۔ اس دیوتا کا لقب یہ بھی تھا کہ یہ خوشبو اور مسالوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ قدیم مصر میں جب کوئی مر جاتا تو پادری انوبس دیوتا کا ماسک لگا کر لاش کو سیدھا کھڑا کر دیتے اور اس کے سامنے اس مردے کے لواحقین آہو بکا کرتے ہوئے اس مردے کو کھلاتے پلاتے اور البیہ گیت گاتے۔ یہ منہ کھولنے کی رسم کہلاتی تھی۔ سن 2008 عیسوی میں ایک 2400 سال پرانی لاش یا ممی کا سٹی سکین کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک چھوٹی سی ٹیوب موجود ہے، جس سے ان نظریات کو تقویت حاصل ہوئی کہ مرنے کے بعد ان لاشوں کے تمام اعضاء نکال لیے جاتے اور سب سے پہلے دماغ نکالا جاتا اور پھر مخصوص مسالوں اور تیل سے خالی جسم اندر سے خوب دھویا جاتا اور صرف دل کو جسم کے اندر چھوڑ دیا جاتا، اور پھر جسم خشک ہو جانے کے بعد باقی اعضاء کو یا تو الگ الگ مرتبانوں میں رکھ دیا جاتا یا تو پھر ایک کپڑے میں لپیٹ کر بعد میں خالی جسم کے اندر رکھ کر چھوڑ دیا جاتا، اور اس تمام عمل کو 40 سے 70 دنوں میں مکمل کیا جاتا، اور پھر لاش پٹیوں میں لپیٹ کر رکھ دی جاتی اور دل اس کے سینے میں رکھ دیا جاتا۔ دوستو، اہرام مصر کی مجموعی تعداد 112 سے 138 بیان کی جاتی ہے اور یہ فرعونوں کے مقبرے ہیں، لیکن قدیم مصر کے ان اہراموں کا عہد حاضر کے علمناتی سے تعلق کیا ہے؟ دوستو، عام ترین علامتوں کی بنیاد پہ یہ تعلق اس طرح قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ قدیم مصری بھی جس طرح چند پر اسرار قوتوں کے مالک تھے تو وہی قوتیں یا تو یہ علمناتی بھی اپنے پاس رکھتے ہیں یا تو پھر رکھنے کے خواہش مند ہیں یا تو پھر یہ کہ وہ محض قدیم مصریوں سے متاثر ہیں۔ لیکن دوستو، معاملہ صرف اہرام تک کا ہی نہیں ہے کہ قدیم مصری موت اور بدی کے طاقتور شیطان کے غضب سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ ان تمام تباہیوں اور بربادیوں کا ذمہ دار دیوتا تھا۔ چاند کے بڑھنے یا گھٹنے، دریائے نیل کے پانی کی کمی اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا ذمہ دار بھی دیوتا تھا۔ دوستو، مورخین کا ایک بڑا طبقہ جب اہرام مصر کی تعمیر کا حل ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر انسانی ہاتھوں کا کمال ہی نہیں بلکہ یہ اہرام یا تو ہزارہ سال پہلے شیاطین نے تعمیر کیے تھے یا تو پھر زمین پر موجود مافوق الفطرت قوت نے انہیں اس انداز میں کھڑا کیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک یہ علمناتی فریمیسنس کی خصوصی اہمیت کے حامل ہے۔ دوستو، کس طرح اور کیوں کر ہم علمناتی اور اہرام کا تعلق بنا سکتے ہیں؟ اس خفیہ تنظیم یا گروہ علمناتی یا فریمس جن کی پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی علامات سمبلز کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے؟ عام ترین ایک علامت یعنی کہ یہ سمبل ایک سینگ آئی ہے جو کہ سب کچھ دیکھتی ہے، جو کہ نامکمل 13 سطحوں یا منزلوں یا لیئرز پر مشتمل اہرام پر رکھی گئی ہے۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ علمناتی کا مسیحا عروج پر سب پر بیٹھا عالمی حکومت کا سربراہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دوستو، اس اہرام کی 13 منزلیں یا لیئر علمناتی کی 13 اہم خاندانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہیں۔
दोस्तों इल्यूमिनाती या फ्रीमेसन्स की एक और अहम अलामत बकरे के सर वाला एक बुत है जिसको बेफोमेट कहते हैं। ये इस लिहाज से अहम है कि इस बुत की इबादत का इल्जाम लगाकर 14वीं सदी में टेम्पलर्स को सजाएं दी गई। दोस्तों इस बुत का एक बाजू ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता है। अब आप इस बुत को भी गौर से देखें और फिर मिस्र में मौजूद अहराम के अंदर जो आपको पुराने देवता की तस्वीर नजर आती है, इस अलामत और उस बुत दोनों को मिलाकर बताएं कि इल्यूमिनाती तंजीम का ताल्लुक अहराम मिस्र या कदीम मिस्री कौम से बनता है या नहीं। दोस्तों इल्यूमिनाती तंजीम के रहनुमा तो बहुत कम है मगर वो बहुत मजबूत है। जिन मारूफ शख्सियात पर इसकी रुकनियत का इल्जाम लगाया जाता है कि वो मीडिया के जरिए दुनिया भर में इनका पैगाम फैलाते हैं, उनमें गुलकारा मैडोना, विल स्मिथ समेत कई शख्सियात जो कि इन इल्जामात को मज़ाइका खेज करार देते हैं। लेकिन दोस्तों ये तय है कि इल्यूमिनाती में सिर्फ फनकार ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी बैंक्स, सरमायादार, साइंसदान, अस्करी और सियासी रहनुमा और माहिरीन मुआशियात सब शामिल हैं जो दुनिया को सियासी, समाजी, नस्ली, मुआशी और मजहबी ग्रोहों की बुनियाद पर बांटते हैं। इन तमाम ग्रोहों को वो इस्लाह भी देते हैं, पैसा भी और ताकत भी, और फिर कठपुतलियों की तरह एक दूसरे के खिलाफ सफारा करवा के जंगें भी करवाते हैं ताकि इंसानियत रफ्ता रफ्ता खुद तबाही की तरफ चली जाए। और ये उस वक्त तक मुमकिन ना होगा जब तक तमाम दीनी और सियासी अदारे तबाह न हो जाएं और कुर्रा अर्ज का इक़्तिदार खुद ब खुद बिला शिरके गैरे उनके पास न आ जाए। यहाँ मुकाबला किसी सियासी या मादी दुश्मन से नहीं बल्कि शैतान या लूसीफर या इबलीस से है जो कि इल्यूमिनाती का खुदा है। और इस ग्रोह के मरकजी रहनुमाओं के बारे में कहा जाता है कि वो शैतान या इबलीस से बराह रास्त राब्ते में है और वो खुद भी फखरिया अंदाज में इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि हम शैतान के कारिंदे हैं। ये कारिंदे दुनिया को उन बहरानों की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ अपने झूठे खुदा या दज्जाल की हुक्मरानी की राह हमवार कर सकें। और इस शैतानी ताकत को सिर्फ रूहानी कुव्वतें ही शिकस्त दे सकती हैं जो इससे ज्यादा बाअख्तियार है, ज्यादा ताकतवर हैं, यानी हजरत इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यानी एक तरफ रूहानी और रहमानी कुव्वतें और एक तरफ शैतान इबलीस। दोस्तों ये सिर्फ इंसानों के दरमियान मुकाबला नहीं है बल्कि ये कुव्वतों के दरमियान जंगें होने जा रही हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।